هو الوارث الکریم یا وارث۔ محترم ناظرین اکرام، یہ رمضان المبارک کا برکت والا مہینہ ہم اور آپ کے درمیان سے گزر رہا ہے۔ میں جو ہے وہ ناچیز روزے کے متعلق چند باتیں لے کر حاضر ہوا ہوں، اور آج کی یہ ویڈیو بہت خاص ہے، چونکہ آج کی اس ویڈیو میں روزہ کی حقیقت بیان کی جائے گی کہ روزہ کی حقیقت کیا ہے، اور یہ حضور خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کیا جائے گا۔ آپ نے اپنی تصنیف اسرار حقیقی میں بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ قلم بند کیے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات کو جو ہے یہ گوش گزار کروں، چونکہ جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حضور خواجہ خواجگان اپنے تصنیف میں لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا کہ اے عمر، روزہ کی حقیقی تعریف یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو تمام دینی و دنیاوی خواہشات سے بند رکھے۔ دینی و دنیاوی خواہشات سے بند رکھے، کیونکہ خواہشات دینی مثلا خواہش بہشت وغیرہ وحور، خواہش بہشت وحور وغیرہ جو ہے وہ عبد اور معبود کے درمیان حجاب یعنی رکاوٹ، بندہ اور مولا کے درمیان حجاب ہے، رکاوٹ ہے، پردہ ہے۔ کیا؟ جنت کی لالچ، جنت کی خواہش، حور کے طلب۔ یہ اکثر کون کرتے ہیں؟ یہ مسلمان ہی زیادہ تر کرتے ہیں۔ جنت مانگتے ہیں خدا سے، بہشت مانگتے ہیں یعنی بہشت جنت مانگتے ہیں، حور مانگتے ہیں، مرتبے جو ہے کہ جنت میں فلاح مقام مانگتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اسی متعلق فرما رہے ہیں کہ خواہش بہشت حور وغیرہ جو ہے یعنی جنت اور حور وغیرہ کی خواہش کرنا عبد یعنی بندہ اور معبود یعنی کہ مولا رب کے درمیان حجاب ہے، رکاوٹ ہے۔ ان کے ہوتے ہوئے بندہ اپنے معبود حقیقی کا وصال حاصل نہیں کر سکتا، یعنی اس سے خالی ہونا پڑے گا اس خواہشات سے، تبھی معبود حقیقی اللہ رب العزت کا وصال آپ حاصل کر سکتے ہیں، نہیں تو نہیں ہو سکتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ خواہشات دنیاوی مثلا دنیا کی خواہش میں کیا ہے؟ خواہش جاہ، عزت چاہیے، مال چاہیے، خواہش نفسانی وغیرہ تو سراسر شرک ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو تعلیم دے رہے ہیں۔ کیا ہے؟ خواہش نفسانی وغیرہ تو سراسر شرک ہے، اور غیر اللہ کی طرف فکر اور خیال کرنا، قیامت کا خوف، بہشت کی ہوس اور آخرت کا فکر، یہ سب روزہ حقیقی کو توڑنے والی چیزیں ہیں۔ کیا کیا روزہ حقیقی کو توڑتا ہے؟ میں ایک بار پھر سے دہرا دے رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ غیر اللہ کی طرف فکر، خیال کرنا، قیامت کا خوف، بہشت کی ہوس اور آخرت کا فکر، یہ سب روزہ حقیقی کو توڑنے والی چیزیں ہیں۔ اور روزہ حقیقی تب درست رہ سکتا ہے جبکہ انسان خدا کے سوا ہر چیز کو اپنے دل سے فراموش کر دے۔ سبحان اللہ، یعنی غیر اللہ کا اسے مطلق علم نہ رہے، اور ہر قسم کی امیدیں اور ہر طرح کا خوف اپنے دل سے نکال ڈالے۔ سبحان اللہ، بہت بڑی بات ہے یہ جو بات ہے یہ اولیاء اکرام ہی پر جیب دیتا ہے۔ آپ ہی نے جو ہے کہ اس پر عمل کیے۔ عام بندہ، عام مسلمان پر یہ جو ہے کہ وہ زندگی میں اس کو نہیں فالو کر سکتا ہے، کیونکہ بغیر مرشد کامل کے یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ سمجھیں؟ آگے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رغبتو امدون اللہ، یعنی اللہ کے سوا کسی چیز کا دیدار مجھے مطلوب نہیں ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ روزہ حقیقی کا افطار جو ہے وہ صرف دیدار الہی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی جسے دیدار نہیں اسے افطار نہیں۔
اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، روزہ حقیقی کی ابتدا میں دیدار الہی سے ہوتی ہے۔ شروعات جو ہے روزہ جب رکھا جاتا ہے تو دیدار الہی سے ہوتی ہے، اور انتہا بھی دیدار الہی پر ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بہت بڑی بات۔ دیدار الہی کس کو نصیب ہے میاں؟ جس کو تصدیق نہیں، وہ اس بات کو نہیں سمجھ سکتا ہے، تصدیق والے ہی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں تو کھجوریں کھانا، پھل فروٹ کھانا مسئلہ نہیں، مطلب یہ بات نہیں ہے، سمجھے؟ یہاں پر دیدار الہی کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے فرماتے ہیں کہ اے عمر، روزہ حقیقی کی ابتدا اور انتہا بخوبی ذہن نشین کر لینی چاہیے، یعنی جاننا چاہیے کہ روزہ حقیقی کس چیز سے رکھا جاتا ہے اور کس چیز پر افطار کیا جاتا ہے نا؟ بہت آپ لوگ سمجھتے ہوں گے اس بات، میرے خیال سے تمام لوگ جانتے ہیں افطار کرنا، سحری کھانا، لیکن یہاں حقیقی روزہ کا جو افطار ہے اور جو سحری ہے، سمجھے، کس چیز سے رکھا جاتا ہے، کس چیز پر افطار کیا جاتا ہے، اس کو واضح کرا رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ واضح ہو کہ روزہ حقیقی کی ابتدا یہ ہے کہ انسان معرفت الہی حاصل کر لے، بتدریج معرفت الہی حاصل کر لے، اور اس کی انتہا یعنی افطار یہ ہے کہ قیامت میں اسے دیدار الہی نصیب ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بہت بڑی بات۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری دیدار الہی کے وقت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے فرماتے ہیں کہ اے عمر، عوام کے روزے میں پہلے روزہ ہے اور آخر میں افطار۔ کیا ہے پہلے؟ عوام الناس، عام مسلمان کے روزے میں کیا ہے؟ پہلے روزہ ہے اور آخر میں افطار، لیکن حقیقی روزے میں اول افطار ہے اور آخر میں روزہ ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ دیکھو مزدور شالق جو کہ خدا رشیدہ ہیں، وہ ہمیشہ صائم روزہ دار رہتے ہیں، صائم روزہ دار ہے، کسی وقت بھی ان کا افطار نہیں ہوتا، کیونکہ روزہ حقیقی کے لیے افطار شرط نہیں ہے کہ کبھی روزہ رکھو اور افطار کر دو، وہ ہمیشہ روزہ دار رہتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ اے عمر، تمام لوگ روزہ رکھتے ہیں جن میں کھانے پینے اور جمع سے اجتناب کرنا پڑتا ہے، یہ حقیقی روزہ نہیں ہے، بلکہ یہ روزہ مزاجی ہے۔ فنا کے یہ معنی ہے کہ اسرار الہی ان کو حاصل نہیں ہوئی، وہ زینت ظاہری میں مبتلا ہیں اور حقیقت سے بے بہرہ ہیں، لیکن اس مزاجی روزے میں غیر اللہ کا ترک نہیں ہوتا اور تمام خطرات نفسانی و انسانی اس میں حائل ہوتے رہتے ہیں۔ ایسے روزہ داروں کے قول و فعل سب غیر اللہ ہیں، اور ایسا روزہ یعنی مزاجی ہرگز حقیقی اور رحمانی نہیں ہو سکتا۔ اس ظاہری اور مزاجی روزے سے بجز اس کے اور کیا فائدہ ہو سکتا ہے کہ انسان روزہ رکھ کر ناداروں اور مفلسوں کی بھوک اور پیاس کا احساس کر سکے اور غریبوں اور مسکینوں کی امداد کر سکے، اور اس کے سوائے اس ظاہری روزے سے اور کیا فائدہ مقصود ہو سکتا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد فریض بنیاد ہے کہ من لا شیخ لہ لا دین لہ، ومن لا دین لہ لا عرفان لہ، ومن لا عرفان لہ لا حزب لہ، ومن لا حزب لہ لا انس لہ، ومن لا انس لہ لا مولا لہ۔ یعنی بے مرشد بے دین ہوتا ہے۔ کیا ہے؟ بے مرشد بے دین ہوتا ہے، اور بے دین
بے دین معرفت الہی سے بے بہرہ ہوتا ہے، اور جو معرفت الہی سے کورا ہے اس کا کسی صحیح جماعت سے تعلق نہیں ہوتا، اور جس کا کسی صحیح جماعت سے تعلق نہ ہو اس کا کوئی مونس و غمخوار نہیں ہوتا، اور جس کا کوئی مونس و غمخوار نہ ہو اس کا کوئی دوست و یار نہیں ہوتا۔ سمجھے؟ یہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حدیث ہے یہ۔ اسی لیے جو میں نے بھی کہا نا کہ بنا جو ہے مرشد کامل کے مشکل ہے، وہی ہے یہ حدیث۔ آگے سماعت فرمائیے، آگے کیا فرماتے ہیں؟ حدیث شریف ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یعنی میرے اولیاء میری قبا کے نیچے ہیں، اور ان کے مرتبے کو میں ہی جانتا ہوں اور کوئی نہیں جان سکتا۔ اے عمر، سالکان جو ہے غیر مجذوب بہر صحبت کامل مرشد کے معرفت الہی حاصل نہیں کر سکتے، اور نہ ہی اصلاح باطنی کے بغیر عالم جبروت تک ان کی رسائی ہو سکتی ہے، بالکل نہیں ہو سکتی۔ وہ عالم ناسوت و ملکوت میں ہی بھٹکتے رہتے ہیں۔ یہ لوگ شہوت پرست اور طالب شہرت ہیں۔ اے عمر، جو علماء، فقہا اور سالکین غیر مجذوب ہیں اور وہ کسی مرشد کامل کے فیض صحبت سے مستفیض نہیں ہوئے، وہ جذبہ اسرار الہی سے بالکل بے خبر ہیں۔ یہ لوگ دنیاوی زینت اور شہوت نفسانی کے پیچھے مارے پھرتے ہیں، گویا وہ جبہ و دستار اور صوفیہ قبار کے جامہ میں ملبوس ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت ان کی اندرونی حالت یہ ہوتی ہے کہ حرص و ہوا، دنیاوی اور خواہشات نفسانی میں گرفتار ہوتے ہیں۔ ان کا مقصود اس جامع فقیری سے خدا پرستی نہیں ہوتا، بلکہ وہ سراسر طالب جاہ و مال ہوتے ہیں۔ ان کا کلمہ اور نماز روزہ کیا حقیقت رکھتا ہے؟ جو شخص محقق سالکوں کے زمرے میں داخل ہو جائے اور معرفت الہی میں پایہ تکمیل تک پہنچ جائے، اس پر فرض اور لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی ہستی اور خودی کو یکسر مٹا دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے، کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ جو لوگ اپنی خودی کو نہیں مٹاتے، خواہ وہ صوفیانہ لباس میں ملبوس ہوں، لیکن وہ منزل عرفان میں قدم نہیں رکھ سکتے۔ انسان معرفت الہی کی منزل تک اسی وقت پہنچ سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنی خودی اور ہستی یکسر فراموش نہ کر دے، اور محض ذات الہی اس کا ہر دم مطلوب ہو۔ علم ظاہر داستانی اور ہے، علم ظاہر داستانی اور ہے، علم اسرار نہانی اور ہے، علم اسرار نہانی اور ہے، واعظ و پابند عالمانی اور ہے، واعظ و پابند عالمانی اور ہے، حال و مال صوفیانی اور ہے، اور عارفوں کی رازدانی اور ہے، عارفوں کی رازدانی اور ہے، عاشقوں کی لن ترانی اور ہے، اور جلوہ حق حق ہے ہر ایک شان میں، جلوہ حق ہے ہر ایک شان میں، اپنی اپنی آن بانی اور ہے، اپنی اپنی آن بانی اور ہے۔ زور و جسم علم و ظاہر پر نہ جا، زور و جسم علم ظاہر پر نہ جا، شہر ملک و لا مکانی اور ہے، شہر ملک و لا مکانی اور ہے۔ خضر سے چاہیں نہ ہم اب حیات، خضر سے چاہیں نہ ہم آب حیات،
اپنی عمر جاودانی اور ہے، اپنی عمر جاودانی اور ہے، جو ہیں سب خواہاں وہ بھی سب خوب ہیں، جو ہیں سب خوباں وہ بھی سب خوب ہیں، اپنا وہ دلدار جانی اور ہے، آبداری تیغ آہن کی ہے اور خنجر اور ابرو کمانی اور ہے، خنجر اور ابرو کمانی اور ہے، پیر کامل کی محبت خوب ہے، پیر کامل کی محبت خوب ہے، عشق حسن و نوجوانی اور ہے، عشق حسن و نوجوانی اور ہے، اور فکر میں خاموش کی ہے اور کچھ، فکر میں خاموش کی ہے اور کچھ، گفتگو اب یہ زبانی اور ہے، گفتگو اب یہ زبانی اور ہے، هو الوارث الکریم یا وارث یا وارث یا وارث۔